میں جو ایفیشنسی ہے، جو استعداد ہے، صلاحیت ہے، کیپیبلٹی ہے، ایبلٹی ہے، اس کی ریچ کہاں تک ہے، اللہ یہ احساس کرا رہا ہے کہ کیا سے کیا ہو سکتے ہو اگر جو نئے طریقہ اور جو سلیقہ بتا رہا ہوں اگر اس کو فالو کرو، اس پہ عمل کرو، تو تم بھی ہمیشہ باقی رہ سکتے ہو جیسے میں باقی۔ یعنی اللہ بندوں سے چاہ رہا ہے کہ تم بندگی کے حدود میں رہتے ہوئے بندے خدا نما بن جاؤ۔ ماشاءاللہ ضرورت ہے، حدود بندگی میں رہتے ہوئے بندے خدا نما بن جاؤ، یعنی میرے قرب، میری محبت، میری اطاعت، میری فرما برداری کی فضاؤں اور خلاؤں میں پرواز کرتے کرتے میری سرحد وجود کے اتنے قریب آ کر میرے صفات کو اپنے آئینہ وجود میں جذب کر کے منعکس کرو، ابزارب کر کے میرے صفات کو اپنے وجود کے آئینے سے ایسا ریفلیکٹ کرو کہ عقلوں کو تمہارے اوپر میرا دھوکہ ہونے لگے۔ توجہ ہے، میرا دھوکہ تجھے دیکھ کے ہونے لگے کہ کہیں یہی تو مسجود نہیں ہے۔ اب یہ تیرا جاب ہے، تیری ذمہ داری ہے کہ جب اپنے حیران ہو کے تجھے مسجود سمجھے تو ایک سجدہ میرا کر کے یہ بتا دینا ان کو کہ تو کون ہے اور میں کون۔ ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ پوائنٹس کے عادی بھی ہے، اور میں فارمولا میٹرک سے تھوڑا ہٹ کے پڑھتا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں مختصر ہے، مگر اشعار کی داد دینے میں لگا کہ آپ بھی ذرا باریک سماعت والے ہیں تو اس لحاظ سے پڑھ رہا ہوں۔ سے چند چہرے کافی پہچانے ہوئے ہیں تو ان کو وہ جانتے ہیں، جن کو نہیں جانتا وہ اپنا تعارف کرائیں گے، میں اپنا تعارف کرا رہا ہوں۔ سلام کریں راز بقا اللہ سے کہا جا رہا ہے، اور انیشلی بندوں کو ان کا جو انیشل اسٹیج ہے، جو ان کا ابتدائی مرحلہ ہے، جو ان کی حیثیت ہے بنیادی طور پر، یا یوں عام زبان میں کہوں کہ پہلے بندوں کو ان کی اوقات کا احساس بھی دلا رہا ہے کہ تم کیا ہو۔ اب یہ پہلا فقرہ آیت کا کہ ما عندکم ینفد، دیکھو میرے بندو جو تمہارے پاس ہے، عندہ کا مطلب پاس، جسے آپ اون کریں، جو آپ سے جڑا ہوا، آپ کے قابو میں ہو، تصرف میں ہو، اختیار میں ہو، استعمال میں ہو، آپ اس کے اونر ہو، وہاں پہ عندہ، لدن، لدا، یہ عربی کے لفظ ہے پاس کے معنی میں، اون کرتے ہو آپ۔ ما عندکم، جو تمہارے پاس ہے، جو تمہاری ملکیت ہے، عارضی طور پر سب ہم نے پیدا کیا ہے، مگر ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تو تمہیں عارضی طور پر، وقتی طور پر، ٹیمپرریلی ہم نے تم کو کچھ چیزوں کا مالک بنا دیا ہے تاکہ اس دنیا فانی میں تمہارا دل لگا رہے۔ یہ تمہارے حوالے ہے، اور اسی کا امتحان ہے کہ تم اسے کیسے یوز کرتے ہو۔ تم مالک نہیں ہو، مالک ہم ہیں۔ تم مکان کے مالک نہیں ہو، نہیں کرایہ دار بھی نہیں ہو، ہم نے تمہیں رکھا ہے اس دنیا میں، اور جو بھی دیا ہے اس لیے دیا ہے کہ ان نعمتوں کے وسیلے سے ہمارا شکر نعمت کرو اور پہچانو کہ ہم کون ہیں۔ ورنہ یہ سب عارضی چیزیں ہیں، مجھے اس دنیا کے بنانے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی اگر مجھے تجھے نہ بنانا ہوتا۔ بیدار ہے کہ نہیں؟ یہ ساری کائنات میں نے اپنے لیے نہیں بنائی ہے، یہ زمین کا فرش زمرودی تیرے لیے بنایا، یہ لہراتا ہوا سبزہ زار تیرے لیے بچھایا، یہ قندیل شمس و قمر تیرے لیے لٹکائی، یہ ستاروں کی ناگزر تیرے لیے بنائی، یہ گلشن رنگ و پھول تیرے لیے آراستہ کیا، یہ مانند جہاں پہ مائکدا سیارگان فلک جو مرکز محبت کا طواف کر رہے ہیں، کہ میں نے اپنے لیے نہیں، یہ تیرے لیے بنایا ہے۔
یہ بلبلانے خوشگلان کی نغمہ سرائیاں، یہ تیرے ذوق موسیقیت اور نغمگی کو تسکین دینے کے لیے تیرے لیے یہ پہاڑوں کے دروں میں گنگناتی ہوئی نسیمیں ساری، جس کی میوزک تجھے تھوڑی اچھی لگتی ہے، کہ تھوڑی سی تیری دل لگی کے لیے بنائی ہے، ہم نے اپنے لیے نہیں بنایا ہے۔ یہ افلاک کی گردش ہو، یہ زمین ہو، یہ کوہ ہو، یہ دشت ہو، یہ جبل ہو، یہ صحرا ہو، یہ دریا ہو، یہ اس کی روانی ہے، موجوں کی طغیانی ہے، یہ ساحل سے سر پٹکتی ہوئی موجیں جو خراج بندگی پیش کر رہی ہے میرا، یہ میں نے اپنے لیے نہیں بنائی ہے، یہ میں نے تیرے لیے بنائی ہے۔ اس لیے کہ کائنات میں کوئی شے نہیں ہے کہ اس کو ہم نے عقل دی اور اختیار دیا ہو۔ میں نے کوئی جمادات نہیں بنایا، پتھر نہیں بنایا، اسٹون نہیں بنایا، میں نے تجھے نباتات نہیں بنایا، پلانٹ نہیں بنایا، گھاس پھوس نہیں بنایا، میں نے تجھے حیوانوں درندوں چوپایا نہیں بنایا، میں نے تجھے انسان اشرف المخلوقات بنا کر اسے سب سے اوپر ٹاپ پہ بنا کر تیرے سر پہ اپنا تاج نیابت، تاج خلافت، انسان تیرے سر پہ ہم نے خلیفہ اپنا بنانے کا تاج رکھا ہے، اور تجھے صدر نشین مسند عالم امکان بنا دیا۔ یعنی یہ کہ کسی مہمان کی آمد کو جیسے سجاوٹ ہوتی ہے، گلشن کائنات کو سجا کر تجھے صدر کی حیثیت سے یہاں بھیجا۔ یعنی یہ کائنات میں کوئی بھی شے میں نے اپنے لیے نہیں بنائی، نہ مجھے کوئی دلچسپی تھی بنانے میں۔ اگر تجھے نہ پیدا کرنا ہوتا تو کائنات پیدا نہ کرتا، تو اپنے اسٹیٹس کو پہلے پہچان تب راز بقا ملے گا۔ یہ کائنات میں نے اپنے لیے نہیں تیرے لیے بنائی ہے، اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ میں نے اپنے لیے نہیں تیرے لیے بنائی ہے، تو اب مجھے راز بقا سکھانا چاہ رہا ہوں کہ جو تیرے پاس ہے یہ تجھے ہنر بنا دیا ہے۔ ینفد ما عندکم، جو تمہارے پاس ہے، اندہ کا لفظ یاد رکھیے گا، یہ قرآن میں بہت آیا ہے، یعنی پاس اون کرے جو ما عندکم، جو تمہارے پاس ہے، ینفد وہ ختم ہو جائے گا، وہ قط ہو جائے گا، وہ چھپ جائے گا، وہ وینش ہو جائے گا، وہ کل ختم ہو جائے گا، وہ نیست و نابود ہو جائے گا، اسے پائیداری نہیں ہے، اسے استواری نہیں ہے۔ جب تم ہی نہ رہو گے تو تم سے جڑی ہوئی چیزیں جو تم سے چھوٹے اسٹیٹس کی ہے وہ کیا رہیں گی؟ سب فنا ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ یہ انیشل اسٹیٹس بتایا انسان کا کہ اپنی حیثیت کو پہچانو کہ تم یہ ہو بیسیکلی، مگر ما عند اللہ ہے بات، اور جو عند اللہ ہے، جو اللہ کے پاس ہے، جو اللہ سے منسوب ہے، جو اللہ سے جڑا ہے یا اللہ سے جڑ جائے یا اللہ کے حوالے کر دے، ما عند اللہ، جو مقام انتیت پہ آ جائے، بات وہ باقی ہے، اسے پتہ ہے، اسے پائیداری ہے، اسے استواری ہے، وہ فنا نہیں ہوگا، وہ وینش نہیں ہوگا، وہ مٹے گا نہیں، وہ کل عدم نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم ساری نعمتوں کو اور اپنے کو اگر اپنے حدود جام میں مقید رکھو گے، محدود رکھو گے، اپنے تک لالچ میں لمیٹڈ رکھو گے، تو تم بھی ختم ہو جاؤ گے اور تم سے جو جوڑا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ مگر اگر چاہتے ہو کہ تم باقی رہو، تمہاری آرزویں باقی رہیں، تمہارے ارادے باقی رہیں، تمہارے ادارے باقی رہیں، تمہارا مال باقی رہے، تمہاری آل باقی رہے، تمہارا منال باقی رہے، تمہاری عزت و حیثیت و حشمت و جاہ و سطوت باقی رہے، آل اولاد باقی رہے، تم نے جو کچھ بھی کارنامے انجام دیے ہیں، اگر باقی رکھنا چاہتے ہو تو بندگی پہ ٹھہرے نہ رہو، بلکہ بندگی سے پرواز کر کے منزل سپردگی میں آ جاؤ، منزل تسلیم و توجہ فرماتے ہیں، بندگی سے اڑ کے منزل سپردگی میں آ جاؤ، تسلیم و رضا کی منزل میں آ جاؤ۔ ہمارے حوالے کو کر کے دیکھو، جب ہم سے کوئی چیز جڑ جاتی ہے تو ہم اسے باقی رکھتے ہیں کیونکہ ہم خدا ہے، باقی ہے۔ کیا تم نے اپنے تجربے کی دنیا میں دیکھا نہیں کہ اگر کوئی قطرہ ناچیز و بے مایا پانی کا معمولی سا قطرہ، کیا اس کی جان ہے، کیا اس کی بساط ہے، کیا اس کی زندگی ہے؟ اگر وہ قطرہ کسی دریا سے ایگو توجہ کر رہے ہیں، دریا سے اگر اکڑ دکھا کے وہ قطرہ الگ رہے گا تو کب تک باقی رہے گا؟ یا سنگلاخ پتھروں کی چٹانوں پر وہ گر کے اپنے وجود کو کھو دے گا، یا تمازت آفتاب اسے بھاپ بنا کر ایویپوریشن بھاپ بنا کر اڑا لے جائے گی،
وہ باقی نہ رہے گا اگر دریا سے اکڑ دکھائی، مگر اگر یہ قطرہ ناچیز اگر عشق و محبت اور اعتبار کی ایک جست لگا کے کسی دریا کے حوالے اپنے وجود کو کر کے ضم ہو جائے تو اب قطرے کو اپنے وجود اور بقا کی فکر نہیں کرنی ہے، بلکہ جب تک دریا باقی رہے گا تب تک قطرہ باقی رہے گا۔ ایک اور صلوات کی کیا ہے طالب نے کہا جو ہے کہ عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جائے، عشرت قطرہ ہے عشرت دریا میں فنا ہو جانا، درد کا حد سے گزرنا ہے، دوا ہو جانا۔ اگر اپنے کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو میرے حوالے کرو، میں تمہیں باقی رکھوں گا، اور میں نے تجھے فنا ہونے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ یہ بندگی سے سپردگی کا سفر یہی تو تیرا امتحان ہے۔ میں حدیث قدسی ہے موجود ہے کیا؟ یا ایھا الانسان ما خلقتک للفنا، میں نے تجھے مٹ جانے کے لیے خلق ہی نہیں کیا ہے، بل خلقتک للبقا، میں نے تجھے باقی رہنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب راز سکھا رہا ہوں کہ اپنے اختیار سے میرے حوالے کر دے۔ عجیب منزل ہے یہ پروردگارا، ہم اس منزل تسلیم و رضا پہ کھڑے ہیں کہ میں اپنے وجود کو تیرے حوالے کرنا چاہتے ہیں، جو بھی ہمارے پاس ہے وہ تیرے حوالے کرنے کی اس خلوص کی منزل پہ کاسے خلوص میں نذرانے جان لیے کھڑے ہیں۔ کہاں ہے تو کہ تیرے حوالے کر دیا جائے؟ اور تو فرما رہے ہیں ہم تو اپنے کو تیرے حوالے کرنا چاہتے ہیں، تو راز سکھا رہا ہے، طریقہ سکھا رہا ہے، بتا دے کہ تو کہاں ہے؟ تو ہر جگہ ہے، کہیں نہیں ہے، تو عقلوں سے پردہ کرتا ہے، تو حجاب کرتا ہے، تو عقلوں سے حجاب کرنے والا ہے، تو آنکھوں کی یہ سینس آرگنز کی گرفت میں آتا ہی نہیں ہے، تو جو عقلوں سے حجاب کرنے والا ہے، ہم کہاں تجھے پائیں کہ تیرے حوالے کر دیں؟ یا تو آ اور ہمارے نذرانے وجود کو قبول فرما لے، یا کوئی ایسا معتبر وسیلہ اور چینل بتا دے کہ ہم اس کے حوالے کریں اور وہ تیرے حوالے کر دیں۔ یار ہے کسی منزل پہ آنے آئیے، میں خاندانی میں کسی سننے والے ہیں، تو فرمائیے میں کس منزل قرآنی حقائق آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ بتا دے، تو کہہ رہا ہے سب فنا ہو جائے گا مگر ما عند اللہ ہے باق، جو اللہ سے جڑ جائے اللہ کے، تو ہم تیرے حوالے کرنا چاہ رہے ہیں اپنے جان کو۔ کہاں ہے تو تو عقلوں سے حجاب کرتا ہے، ارے آنکھوں سے نہیں عقلوں سے حجاب کرتا ہے، تو کبھی دکھائی نہ دیا نہ دکھائی دے گا۔ موسیٰ کی فرمائش پر تو دکھائی نہ دیا، تو نے تجلی کی تھی پہاڑ کے اوپر خالی اپنے نور کی، وَتَجَلَّى رَبُّكَ لِلْجَبَلِ فَجَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، کیونکہ ان کی بنی اسرائیل قوم یہ ملعون، یہ منحوس، یہ صفحہ ہستی کا کینسر، یہ بدن انسانیت کا مالگنینٹ ٹشو، یہ اسرائیل اور یہ باقی اللہ میاں کے پڑوسی تو ہیں منافق، یہ موسیٰ کی سرکش قوم، بڑی نخریلی قوم، بڑی بدتمیز قوم، بڑی ضدی قوم، بڑی بے ادب قوم، یہ یہود۔ اللہ نے ناز بھی اس بنی اسرائیل پھینک دی، سورت ہوا بنی اسرائیل، سورہ بقرہ میں شروع میں آتے ہیں کیا ہے، اللہ نے اس قوم کے نخرے بھی اٹھائے ہیں اور پھر نافرمانی میں پٹائی بھی بہت ہوئی ہے، اور عذاب نازل ہو رہا ہے، پتھر نازل ہو رہا ہے، مینڈک نازل ہو رہا ہے نا، یہ سب ہے قرآن میں دیکھ لیں، موجود ہے، ناز بھی اٹھائے، پٹائی بھی کی ہے، ذرا ذرا سے گناہوں کے اوپر کفارہ کاہے کا، ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ سب موجود ہے قرآن میں ہے۔ کہیں ترجمے کے ساتھ پڑھا کریے، قرآن ایکسپلینیٹری ٹرانسلیشن بھی پڑھا کریے، تو تھوڑا تھوڑا پڑھیے، آدھا گھنٹہ بھی روز نہیں لگے گا، آپ کہتے ہفتے ہی میں 1 گھنٹہ آپ قرآن کو دے دیجیے، بس ٹرانسلیشن جو زبان آپ کو پتا ہے، انگلش ہو اردو جو بھی آتی ہو، بہت اہم چیزیں ہیں، اور ہم لوگ مجلس پڑھنا اور بات کو پہنچانا آسان ہو جائے تو آپ کا ہوم ورک ہونا چاہیے۔ صلوات کو ہے یہ بات بڑی سرکش قوم ہے، ذرا ذرا سی بات پہ عذاب بھی آتا تھا، من و سلوہ ہے نا، یاد ہے، جنت کے گانے بھی آ رہے ہیں، اور نافرمانی کے اوپر پٹائی بھی ہو رہی ہے،
وہ گائے والا واقعہ ہے نا, پوری قوم مر گئی اور ایک دوسرے کو ختم کرو, کفارہ ان کے گناہوں کا یہ ہوا کہ گائے ذبح کرو, اس کا گوشت مارو, مردوں کے اوپر مردہ. یہ سب شروع میں سورہ بقرہ. بقرہ نامی اسی لیے ہے, دکاؤ, پہلا چیپٹر ہی قرآن کا سورہ بقرہ, دکاؤ, یہی بنی اسرائیل کی گائے ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایسا واقعہ ہے, اور بعد میں بات کی رکھی جائے گی تو بہت ہو جائے گی. اور وہ بار بار سوال کیسی ہو کیسی ہو کیسی ہو گائے, وہ پھنستے چلے گئے, مجھے دہرانا نہیں ہے. بار بار کثرت سوال سے بھی بات الجھ جاتی ہے. پہلی بار جو سوال کا جواب ملے گا عمل کر لو, چھوٹ جاؤ گے, تم سے کوئی پوچھے ہی نہیں کہ جو بتایا وہ کر لیا. میرے مولانا یوں تھی یوں تو مولانا بھی ڈیپ میں جا کے باریک ہوتے چلے جائیں گے, پھنستے چلے جائیں گے, اڑتے چلے جائیں گے. آخر میں ایسا نتیجہ نکلے گا, مجھ سے نہیں ہوگا, سکل ہوگا, ایک بار میں کھانا مشکل ہو جائے گا. ایک سلامات ہوتا ہے نا, بڑا شوق ہوتا ہے سوال کا. معلوم کرے یہی سوال کرے, مگر بہت زیادہ الجھانے کے لیے نہیں. سورہ بقرہ جا کے پڑھیں پلیز, آپ پڑھیے گا, اور مزہ آئے گا. ہو سکتا ہے بعد میں آپ پڑھیں تو میری بات کو اور مزہ آئے. تو کیا ہے, اتنی عظیم قوم ہے, ان میں عذاب نازل ہوا. تو کیا یہ امت محمد بہت بھولی ہے, بڑی دودھ کی دھلی ہوئی ہے؟ یہ بھی کر رہے ہیں, بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں, ان خبیثوں کی بیعت کیے ہوئے ہیں. یہ وہی خبیث قوم جو اسرائیل وغیرہ, ان کی بیعت کی ہے یہ. حتیٰ کہ بڑے بڑے باکردار علماء کی شہادت پہ خوشیاں منا رہے ہیں, مسلمان ہیں. اسی لیے میں جملہ کہتا ہوں کہ اس دور میں مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ یہودیوں کے گھروں میں مسلمانوں کے بچے کیسے پیدا ہو رہے ہیں. نہیں, آپ نہیں لے رہے ہیں. لگ رہا ہے کہ مطلب کوئی برا مان رہا ہے. برا یہاں کوئی برا مانے کا ہے, لیکن میں ان کو کہہ رہا ہوں. اور عذاب نہیں نازل ہو رہا ہے. کیوں بتائیں کیوں نہیں نازل ہو رہا ہے؟ محمد ہے رحمت للعالمین, عقائد و جہاں. اللہ نے وعدہ کر لیا ہے اپنے حبیب سے, جس کے تصدق میں کائنات بھی پیدا کی ہے. ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. اے میرے حبیب, جا تیری محبت میں وعدہ کرتا ہوں کہ تیری امت پر اللہ اس وقت تک عذاب نہیں نازل کرے گا جب تک آپ ان کے درمیان ہیں. اب بتاؤ وہابیوں, محمد تو جا چکے تمہارے درمیان سے, اللہ کہہ رہا ہے آپ ہیں درمیان میں, اس لیے عذاب نہیں نازل کریں گے. تمہیں ماننا پڑے گا کہ اس دور میں بھی عذاب نہ نازل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی قائم مقام محمد آج بھی زمین پہ ہے, تبھی عذاب نہ ہوا ہے. اتنی ذلیل قوم ہے کہ موسیٰ سے کہہ رہی ہے, موسیٰ کی قوم ہے بھائی, بنی اسرائیل یہی چلڈرن آف جیکب. تورات میں چلڈرن آف جیکب, حضرت یعقوب کو جیکب کہتے ہیں, انہی کا نام ہے اسرائیل. ہیبریو میں, عبرانی زبان میں, عربی سے پہلے عبرانی, عبرانی سے پہلے سلیانی, مختلف انبیاء کے صحیفے ان کے قوموں کی زبانوں میں نازل ہوئے, وہ عبرانی تھی. ہیبرو جو ابھی بھی اسرائیل میں بولی جاتی ہے, نیتنیاہو سے معلوم ہوتا ہے تو ہیبرو بولتا ہے. وہ قوم حضرت موسیٰ کی یعنی بنی اسرائیل سب کچھ دیکھ رہے ہیں موسیٰ کو, مگر کیا کہہ رہے ہیں, یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نرى اللہ جہرۃ. اے موسیٰ, ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے. دیکھیں صرف دیکھیے, لن کبھی نہیں لائیں گے, ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے حتی نرى اللہ جہرۃ, جب تک کہ ہم اللہ کو ان آنکھوں سے کھلم کھلا نہ دیکھ لے, ہم ایمان نہیں لائیں گے. اب کیا کریں, بیچ پہ پھنسے ہیں موسیٰ. ادھر ان کا قادر مطلق خالق ہے, ماسٹر لارڈ, ادھر یہ نالائق بدبخت ضدی ذلیل قوم. پیغمبر ہے, بیچ میں واسطہ ہے, ہر بات کہنے کی ہے, ڈر بھی رہے ہیں, گھبرا بھی رہے ہیں, خود تو حماقت کی بات کر نہیں رہے ہیں. معاذ اللہ نبی ہے, معصوم ہے, کلیم ہے, مگر اب قوم ہے. مقصد یہی ہے کہ ایمان لائیں. فرمائشیں ہیں, گئے کوہ طور پہ جہاں پہ اللہ شجر کے وسیلے سے بات کرتا تھا. توجہ ہے,
جب شجر کے وسیلے سے اللہ کسی بندے سے بولے تو وہ کہلاتا ہے کلیم، اور جب کوئی درمیان میں وسیلہ نہ رہ جائے اور اللہ ڈائریکٹ بولے وہ کہلاتا ہے حبیب۔ موسیٰ کلیم ہے، محمد و آل محمد حبیب ہے۔ اور جا کے التماس کر دی، بات آ گئی کہ باپوں سے پردہ کرنے والا ہم نہ سے بغیر کیسے پائیں؟ انہوں نے جا کے کہہ دیا ایک پروردگار میری نالائق قوم کی فرمائش ہے۔ تو اللہ نے بیسیکلی جو بات تھی لاجیکل وہ جواب دیا، کہا یا موسیٰ لن ترانی، لا ترانی کا مطلب یہ ہوا کہ نہیں دیکھ پاؤ گے، لیکن لن کلمہ نفی جہت کہلاتا ہے عربی گرامر میں، یعنی ہرگز نہیں دیکھ پاؤ گے، کبھی نہیں دیکھ پاؤ گے، مستقبل میں فیوچر میں کبھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ توجہ ہے، اور قیامت بھی اسی فیوچر میں آتی ہے۔ نہیں بول کیا قیامت میں اللہ میاں دیکھیں گے نا، کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے دیکھ لیجیے گا، تشریح ہے قرآن مجید میں ہے، نہیں دیکھ پاؤ گے موسیٰ لن ترانی، لیکن کلیم تھا، ناز اٹھاتا تھا اللہ اس کے تصدق میں قوم کے بھی، تو اللہ نے کہا کہ اچھا ہاں مجھے تو نہیں دیکھ پاؤ گے، اچھا قوم کو لے آؤ اپنی یہاں، انظر الی الجبل فسوف ترانی، پہاڑ کی طرف ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے رہو، کچھ ٹھہر کر مجھے دیکھ لو گے۔ ہوا کیا؟ قوم کے ساتھ موسیٰ کھڑے ہیں، اب اللہ کہہ رہا ہے فَتَجَلَّى رَبُّكَ لِلْجَبَلِ فَجَعَلَهُ دَكَّ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ اے محمد جانتے ہو پھر کیا ہوا؟ تیرے رب نے اے میرے حبیب پہاڑ پر اپنے نور کی ایک تجلی کی، جلوہ خود نہیں نور کی تجلی ہوئی، فَجَعَلَهُ دَكَّ، تو اس نور کی تجلی سے اتنا پینیٹریشن تھا اس میں کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ غش کھا کے گر پڑے۔ یعنی نور خدا کی پہاڑ پتھر جو آئیڈیل باڈی بھی نہیں ہے ریفلیکشن کی، گڈ کنڈکٹر بھی نہیں ہے لائٹ کا، اس سے جو ریفلیکشن ہوا اس کو موسیٰ برداشت نہ کر سکے، غش کھا کے گر پڑے، اور بنی اسرائیل کے 3000 یا 4000 وہیں پر لوگ مر گئے۔ آپ نے غور فرمایا یہ تجلی تھی خالی نور خدا کی پہاڑ پہ، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تمہارے رب کو اللہ کو دنیا بے حجابانہ ان آنکھوں سے دیکھیں گے ورنہ ایمان نہیں لائیں گے، مگر امت محمد کے جاہل ملاؤں نے سبق نہ لیا اس قرآن کے واقعے سے۔ مولانا صاحب اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں کہ اللہ میاں کو دیکھیں گے، اس لیے کہ جو چیز ایکسس کرتی ہے وجود ہوتا ہے اسے ان آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، اب یہاں نہیں تو قیامت میں دیکھیں گے، محشر میں دیکھیں گے۔ توجہ ہے، یعنی مولانا صاحب نے اللہ میاں کے ساتھ تھوڑی سی رعایت کر دی ہے کہ یہاں نہیں دیکھیں گے قیامت میں دیکھیں گے۔ کیا قیامت کی آرزویں ہیں؟ ارے اردو کا مزہ لیجیے ورنہ مر جائے گی اردو۔ کیا طفلانہ ضدیں ہیں، بچکانہ ضدیں ہیں، قیامت کی آرزویں ہیں کہ یہاں نہیں تو وہاں قیامت میں دیکھیں گے۔ موسیٰ تجلی دیکھ کے کش کھا جائیں، یہ مولانا صاحب موسیٰ سے بھی اونچے نکلے، خود بھی دیکھیں گے، اپنے قوم مریدوں کو بھی دکھائیں گے۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جبکہ اللہ کہہ چکا کہ لن ترانی، یہ تو کہتے ہیں نا بڑی لن ترانیاں ہانک رہے ہیں، یہ وہیں سے نکلا ہے، کہتے ہیں نا کہ بڑی لن ترانی کر رہے ہیں، یہ وہیں سے نکلا ہے لن ترانی۔ اللہ کہہ رہا ہے نہیں دیکھ پاؤ گے کبھی نہیں، قیامت بھی اسی میں ہے۔ توجہ ہے، مگر مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ میاں کو دیکھیں گے، اللہ میاں کو، ہمیں جو عقلوں سے حجاب کرے اس اللہ میاں کو مولانا صاحب خود دیکھیں گے اور اپنے مریدوں کو دکھائیں گے۔ اتنا یاد رہے مولانا صاحب، اللہ میاں نہ یہاں دکھائی دیے ہیں نہ وہاں دکھائی دیے ہیں، یہ تیرے عقائد کی خبط الحواسی اور بھوکلاہٹ ہے۔ یہ بغض علی میں یہ جو مشرکانہ باتیں منہ سے نکل رہی ہیں یہ بغض علی کی مار ہے، نہیں آپ کا ذہن پہنچا، یہ بغض علی کی پھٹکار ہے کہ کہتے ہو کہ یہاں نہیں وہاں دیکھیں گے۔ مولانا صاحب
اللہ میاں نہ یہاں دکھائی دیے ہیں نہ قیامت میں دکھائی دے گا اللہ. یہاں بھی وجہ اللہ کو دیکھا ہے اور وہاں بھی وجہ اللہ دکھائی دے گا. تو کیسے حوالے کریں؟ عقلوں سے پردہ کرنے والا اللہ بڑے بڑے نبیوں کو نہ دکھائی دے، قیامت تک نہ دکھائی دے. تو جب میرے سامنے آئے گا نہیں بے زبانہ تو ہم تو کیسے خلوص ولی ہے کھڑے نظرانے جب جو بھی ہمارے پاس ہے منزل تسلیم و سپردگی میں ہے، منزل رضا میں ہے، سب تیرے حوالے کر کے ہم چاہتے ہیں کہ تیرے حوالے کر کے سب ہو جائے، ہم بظاہر مٹ جائیں، مگر ہمیں راز بتا تو خدا باقی دے رہا ہے اور تو آنے والا نہیں ہے. نہ یہاں ملاقات ہوگی نہ وہاں ملاقات ہوگی. محشر میں بھی کون ہوگا؟ یہی محمد و علی، یہی اللہ کے چہرے، یہی وجہ اللہ ہے. ایک مالک کوثر، ایک ساقی کوثر، ایک زعیم محشر، ایک قسیم جنت و نار. یہی تو دونوں بھائی ہیں. یہاں بھی ذمہ دار ہے وہاں بھی ذمہ دار ہے. توجہ یہاں سے لے کر وہاں تک ان کی ولایت ہے. تو اللہ کہے گا جو وہاں تک جن کا اقتدار ہے ہماری نمائندگی میں تو دنیا میں بھی وہی ہمارے نمائندے ہیں. کب ہم نے کہا ہے کہ ہم تک آ کر اپنی نظرانے جہاں ہمارے حوالے کرو؟ ہم نے معتبر چینل بھیج دیا ہے. تم نے سورہ رحمان میں کیا پڑھا نہیں کہ کل من علیہا فان، سب فنا ہو جائے گا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اے محمد تیرے رب کا چہرہ وجہ اللہ باقی رہے گا. تو اللہ کے حوالے نہیں کرنا ہے، وجہ اللہ کے حوالے کرنا ہے. تھوڑا ٹائم کم زیادہ سخت ہو جاتا ہے جب کبھی یہ یقین نہ ہو رہا ہو کہ میری بات پہنچی بھی نہیں پہنچی اور عالم الغیب کو کوئی علم لاکے نہیں ہوتا تو آپ کے ریفلیکشن سے اندازہ لگتا ہے کہ بات کہاں تک پہنچوں. تو جیسا ریسپانس اور ریفلیکشن ہوتا ہے اسی حساب سے اندازہ لگتا ہے کہ ہم کتنے کامیاب ہیں. مگر فیل تو ابھی نہیں ہے، کامیابی آخر تک دیکھ لیں گے. ایک سوال کریں مجلس یا دیر سے شروع کی یا ان کو ختم کرنے کا ٹائم بھی بتا دیا ہے. مگر شروع کرنے کا ٹائم اس پہ ہوتی نہیں ہے، ختم کرنے کا ٹائم سب کو یاد رہتا ہے. لوگوں کے ذہن میں شاید 9:30 تھا کہ ختم ہو جائے گی. اب کیا کہ جب 9 بجے منظر میں بیٹھے ہیں تو کیسے 9:30 تک ختم کریں گے؟ ٹھیک ہے تو چلیے جو لوگ بیٹھے ہیں ہم بھی ڈٹائی دکھاتے ہیں، آپ بھی سب کو جانی دکھائیے. سلامات ہو رہا ہے آدھے گھنٹے ہم بس ختم مطلب سے کچھ والا ٹائم ہوگا. میں مسائل کے لیے سلامات پڑھے تو جلدی جلدی بات نہیں، وہ سب بات نہیں ہے جیسے ہونی چاہیے. اللہ کے حوالے کرنا ہے تو اللہ کے حوالے ڈائریکٹ نہیں کرنا ہے، وجہ اللہ کے حوالے کرنا. یہ ہے معتبر چینل، ان کو ہم نے بھیجا ہے. ہم نہیں آ سکتے، نہ ہم آنے کے قابل ہیں، نہ تو ہم سے ملاقات کر سکتے ہو. ہم تو وجود ہی نہیں ہیں، ہم تو وجود کے خالق ہیں. ہم وجود ہیں مگر وہ نہیں ہے کہ جو آنکھوں کی گرفت میں آئے، سینس آرگنز کی گرفت میں آئے. ہم ہیں ہر جگہ ہیں، ہم جسم و جسمانیت والے نہیں ہیں. لہٰذا ہم نے اپنے نمائندے بھیجے ہیں اور ہمیں تمہیں پرکھنا بھی نہیں ہے. تمہاری اوقات ہی نہیں ہے، تمہاری زبان نہیں ہے تو ہم کو کیا پرکھو گے؟ جتنا پرکھنا ہے جو ہم نے نمائندے بھیجے ہیں بغیر پرکھے نہ ماننا. اور ان کا کردار، ان کا علم، ان کے کمالات، ان کے فضائل، ان کی بلندیاں یہ چیلنج کریں گی، عقلوں کو تمہاری ہلا کر رکھ دے گی کہ پہلے پرکھو. اور جب پرکھنے کے بعد ان میں کوئی کمی نظر آئے، اگر نااہل نظر آئے، اہلیت کا نظر آئے تو نہ ماننا. اور ہم تمہارا اتنا ہی حساب لیں گے جتنی تیری عقل نے کام کیا. اب سمجھ میں آیا کہ یہ اللہ کے نمائندے یہ حجت کیوں کہلاتے ہیں؟ بیدار ہیں کہ نہیں ہے؟ کیا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل. اللہ کہہ رہا ہے اپنے انبیاء مرسلین نمائندے جو ہم نے بھیجے ہیں لوگوں کے درمیان سے اس لیے کہ قیامت کے دن لوگوں کے پاس میرے خلاف کوئی ایکسکیوز، کوئی عذر، حجت نہ رہ جائے کہ ہمارے بندے قیامت میں کہے کہ ہمیں کیا معلوم کہ تو ہے اور کون ہے اور کیسا ہے اور ہم سے
کیا چاہتا ہے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ میرے ریپرزینٹیٹیوز ہیں، ہم نے اتمام حجت کے لیے جب تم ہم سے کہو کہ ہم کیا جانے تو محمد کھڑے ہو کہیں گے کہ ہم نے تو بتایا تھا، علی کھڑے ہو کہیں گے اس لیے یہ حجت اللہ ہے. سمجھ میں آ رہا ہے بچوں؟ صلوات تو پھر اب ظاہر ہے کہ اللہ نے کہا کہ ان کو پرکھ لو، بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ جبکہ اللہ یہی کہتا ہے کہ مجھے پرکھے بغیر نہ ماننا، تو کیسے تجھے پرکھ لے بھائی؟ اپنے سے پردہ کرنا، ہمیں اپنی پیٹھ کے پیچھے خبر نہیں کہ کون کھڑا ہوا ہماری موقعی کر رہا ہے، نقل کر رہا ہے. ہمیں اپنی پیٹھ کے پیچھے خبر نہیں کون کیا کر رہا ہے، اور ہم عقلوں سے پردہ کرنے والے اللہ کو پرکھیں گے، اہلیت کو. مگر وہ یہی کہنا چاہتا ہے کہ ہمیں پرکھے بغیر نہ مانو. آپ نے غور کیا کسی انسان کی حیثیت نہیں ہے جو کہے کہ ہم نے اللہ کو پرکھ کے مانا ہے. بیدار ہے؟ یہ حیثیت اسی کی ہے جو بندوں کا معلم بن کے آئے اور معتبر چینل اور وسیلہ بن کے آئے. وہ کہے امت سے، اللہ کے بندوں سے کہ تمہیں نہیں پرکھنا ہے، ہم پرکھیں گے، تم ہم کو پرکھو. جب ہم کو پرکھ کے مان لو تو ہم جس سے پرکھ کے کہیں کہ وہ رب ہے مان لو. رہے کہ نہیں فرما رہے ہیں؟ تو کس بندے کی حیثیت جو کہے کہ ہم نے اللہ کو پرکھا ہے؟ مگر ایک آواز گونجی ہے، یہ گنبد بیدر کائنات میں خدائے بے نیاز کی آوازیں بے نیاز گونج رہی ہے. بندوں کے رگے آزادیوں حریت پر مشیت کی انگلیاں رکھی ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ بغیر اہلیت کے پرکھے ہوئے مجھے بھی نہ مان. اس لیے کہ میں اہل نہیں ہوں تو سجدہ تیرا کیا کروں گا؟ مجھے پرکھ کے مان. مجھے تیرے معرفت بے معرفت کے لاکھوں سجدے نہیں چاہیے. مجھے تیرا ایک معرفت میں ڈوبا ہوا ایک ایسا سجدہ بے نیاز چاہیے کہ جو مجھے پرکھ کے میری قدردانی اور میرے شکرانے کا سجدہ، ایک ایسا سجدہ بے نیاز کر لے کہ سر رکھ تو اختیار سے مگر اٹھا نہ اختیار سے، کوئی دوسرا کاٹ کے تیرا سر اٹھائے. ایسے سجدے مجھے چاہیے. مگر کیسے پرکھا جائے؟ تو کون ہے کہ جو کہے اللہ کو پرکھ کے مانا ہے؟ یا ملا ڈائریکٹ اللہ کو پرکھ کے مان تو تیری حیثیت و اسٹیٹس نہیں، یا ایسے در پہ آ جا کے جن کا دعویٰ ہو کہ ہم نے پرکھ کے مانا ہے، کسی کی حیثیت نہیں ہے. محراب مسجد کوفہ سے میں شیعوں میں پڑھ رہا ہوں علی کے مسجد، محراب مسجد کوفہ سے رہبر آزادگان امام الاحرار علی کی آواز بے نیاز گونجی کہ ما عبدتک خوفا من نار ولا شوقا الى جنت بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک. علی کہہ رہے ہیں اپنے رب سے کہ اے میرے پالے والے، میرے معبود مسجود معشوق، ارے نہ تیرے جہنم کے خوف میں تیری بندگی کی، نہ تیرے جنت کے شوق میں تیرا سجدہ کیا، بلکہ میں نے تجھے پرکھ کے تجھے اہل پایا ہے، تب یہ جبین بے نیاز تیرے آگے جھکی ہے. آپ وہ فرما رہے ہیں کسی کی اوقات نہیں ہے سوائے میرے مولا کے جو یہ جملے بولے کہ نہ خوف جہنم میں تیری بندگی، نہ شوق جنت میں تیری بندگی، بلکہ تجھے پرکھ کے میں نے اہل پایا ہے، اہل پایا ہے، اپنا اللہ مسجود ہونے کا اہل پایا ہے. تب تیرے آگے یہ علی جھکا ہے. یہیں سے ایک اور مسئلہ حل ہو گیا کہ علی اللہ کو پرکھے بغیر نہیں مانتا. اب وہ جھوٹی روایتیں اپنی کتابوں کے میوزیم میں رہنے دو یا جلا دو کہ محمد رسول اللہ کے بعد علی کسی اہلِ غیرِ نتھو خیرے، کسی جاہل و مجہول النسب کو اپنا رہبر و خلیف و امام بنا کے بیعت کر لی تھی. اے ملا علی کے جملے سے معیار علی سمجھے؟ علی وہ بلند انسان ہے جو بغیر اہلیت کے پرکھے اللہ کو نہیں مانتا، تو کیا وہ بغیر اہلیت کے پرکھے کسی چرواہے کی بیعت کرے گا؟ ہر وجود کی دو اسٹیجز ہیں، ایک انیشل اسٹیج، ایک فائنل اسٹیج. آنکھیں بند ہونا منع نہیں ہے، کان نہ بند ہو،
توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں جو ہوتا ہے اسے دیکھتا بھی نہیں، اس لیے کہ اصلاحی پیغام پہنچانا ہوتا ہے، ذلیل کرنا مقصد نہیں ہوتا۔ میں وہ نہیں ہوں کہ منبر پہ اڑتالیس آتی حسرتیں نکالوں اور کھانے سے نکالوں، پیڑ ہوں گے صلوات دو اسٹیجز ہیں۔ یہ کیا ہے؟ مرحلہ ہے حدوث، ابتدا، کریشن۔ ایک ہے مرحلہ ہے اس کو وجود کہتے ہیں، وجود یعنی وجود میں آیا۔ ایک مرحلہ انیشل ہے، ابتدائی، شروعات۔ ایک ہے مرحلہ ہے بقا، توجہ۔ ایک ابتدا کا مرحلہ، ایک ابتدا، ایک وجود کا مرحلہ، ایک بقا کا مرحلہ، ٹھیک ہے؟ اس عمارت کا بھی ایک مرحلہ تھا، پہلے کچھ نہیں تھا، زمین تھی، ہو سکتا ہے کوڑا پڑا ہو یہاں، سنسان ہو، ہے نا، جنگل ہو، باغ ہو۔ اب کسی مرد میدان، کسی مخلص مجاہد نے جرأت کی کہ ہمارے ایریے میں آس پاس کوئی مسجد نہیں ہے، امام باڑہ نہیں ہے، وہ آگے بڑھا، یہ مرحلہ وجود ہے۔ توجہ کیجیے گا، یہ اب اہم پوائنٹ پہ میں دیر میں آ جاؤں گا، اگر کم وقت میں جلدی جلدی کمپریس کر کے پیش کر رہا ہوں، اگر اہم میرا یہیں تک مجھے آنا تھا تو اب وہاں پہ آ جاؤں، چند منٹ مجھے یہاں پہ چاہیے۔ مرحلہ وجود و ابتدا بظاہر آسان ہوتا ہے، بھائی مسجد بنانی ہے، امام باڑہ بنانا ہے، کوئی مونٹیسری کوئی کالج کوئی اسکول دیبل کالج، پوچھیے فاؤنڈر سے پوچھیے، بظاہر آسان لگتا ہے، مگر مرحلہ وجود جو ہے اس کو کسی چیز کو ایگزسٹ کرنا، وجود میں لانا، فاؤنڈیشن بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا دشوار ہوتا ہے، پاپڑ ڈھیلنے پڑتے ہیں۔ اور ارے ابھی پلان بنا تھا کہ اس کے خلاف پروپیگنڈا ہونے لگا، حاسد خود تو کچھ کر نہیں پائیں گے، جو آگے بڑھے گا اس کی ٹانگ کھینچیں گے، یہی ایک سامنے ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی ہم سب جیلے ہوئے اس کو، ہے کہ نہیں ہے؟ زہر گھوڑا جا رہا ہے کانوں میں، فنڈ نہ دینا، چندہ نہ دینا، کھا جائے گا، کنبہ پروری کرے گا، اپنے بچوں کا خرچہ نکالے گا، مارے گا اس میں سے پیسہ، چاہے جتنا مخلص ہو۔ حسد کرنے والوں کو یہ حسد ہوتا ہے کہیں یہ کام کر لے گیا تو اس کو راز بقا مل جائے گا، یہ مر جائے گا۔ جب تک مسجد میں نمازی نماز پڑھیں گے اس کا نام زندہ رہے گا، جب تک علامہ حسین ہوتی رہے گی مجلس امام باڑہ میں اس کا نام زندہ رہے گا۔ کوئی مخلص بول کے پتھر لگا دے گا، اس کے مرنے کے بعد اس کے خلوص کا صلہ ہے تو حاسدین فوراً ٹانگ کھینچتے ہیں، چندہ نہ دینا، کمال ہے۔ اچھا خلوص کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ کام بھی کر لے گیا، مگر کچھ خود جو بے ایمان ہوتے ہیں وہ الزام ضرور لگاتے ہیں۔ ارے ملامت الزامات کے تیر کا ہدف ہوتا ہے اس کا قلب نازنی، اس کے وجود پاک پاکیزہ بے عیب وجود پر بھی ملامت کے تیر مارے جاتے ہیں، الزام لگایا جاتا ہے۔ ارے بہت بڑا کلیجہ چاہیے دین اور قوم کی خدمت کرنے کے لیے، اس لیے کہ مخلص ہونے کے بعد بھی یہاں کوئی بچتا نہیں ہے لوگوں سے۔ چھوٹے موٹے نبیوں والا کلیجہ چاہیے دین کی خدمت کرنے والوں کے لیے۔ محسوس کر رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کیوں راز بقا مل جائے گا؟ کتنا مشکل ہے وجود میں لانا، کتنا مشکل ہے نا؟ جنہوں نے کیا ہے وہ محسوس کریں گے۔ اب اسی مسجد کی بات کر لیں، ہمیں تو نہیں معلوم بیک گراؤنڈ کیا ہے، مگر آسان نہیں ہے، لیکن یاد رہے وجود کا مرحلہ مشکل ہونے کے بعد بھی اس سے زیادہ دشوار ہے بقا کا مرحلہ، یعنی یہ باقی رہ جائے، اس کا مینٹیننس۔ جس مقصد کے لیے مسجد امام باڑہ بنا ہے وہ مقصد پورا ہوتا رہے، وہ تو مر کے چلا جائے گا، بقا کا انتظام کر کے جائے، وہ زیادہ مشکل ہے۔ بیدار ہے کہ نہیں؟ بالکل آپ اپنے وجود کو دیکھ لیں، آپ کا ابتدا کا مرحلہ کیا ہے؟ آبا اور اجداد کی سلبوں میں صدیوں کا سفر، باپ دادا کی گھوڑیاں لدے ہوئے ہمارے امیڈیٹ فادر نے ہمارے وجود کے ابتدائی قطرے اسپرم کو سے نطفہ کہتے ہیں، ماں کے بطن امانت دار جگہ رحم کے حوالے کیا۔ مرحلہ وجود میں ماں اور باپ دونوں پارٹیسپینٹ ہیں، مگر ادھر لحم مادر میں ہمارا قطرہ وجود آیا، ہم ابھی کچھ نہیں تھے، ابھی کتنی اسٹیجز کمپلیشن کی طرف، بقا کی منزل کی طرف ہے۔ ذرا توجہ ہے میں کس منزل پہ جا رہا ہوں۔
اپنا باپ محرم راز ہے، وجود میں باپ کو بھی ذمہ دار بنایا، ماں کو بھی، مگر جب بطن مادر میں وہ آیا، ہمارے وجود کا قطرہ جو اسٹیجز پوری کرتا ہے، قرآن کی آیتیں پڑھوں گا تو ٹائم آپ کا زیادہ صرف ہوگا، یعنی یہ کہ مٹی کے جوہر سے نطفہ بنا، نطفے سے علقہ بنا، علقے سے مضغہ بنا، مضغے سے ہڈیاں بنی، ہڈیوں پہ گوشت کی چادریں چڑھائی گئی، ثم انشأناہ خلقا آخر پہ روح پھونکی گئی. اب یہ منزل بقا آتے آتے توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اپنا باپ جانے کے، ارے شکم مادر کے تہرے دبیز تاریک پردوں میں وہ طفل جنین، اس پہ کیا گزر رہی ہے کوئی محرم راز نہیں ہے. ایک ادھر رب وہ اس کی قدرت قیومیہ ربوبیت لگی ہے بچے کی پرورش کو مقام اپنے کمال تک لے جانے میں، اور دوسری کون ہے؟ وسیلہ بقا کون ہے؟ وہ ام ہے، وہ ماں ہے، وہ ماتا ہے، وہ مادر ہے، وہ جننی ہے. نہ باپ جانے کیا گزر رہی ہے، نہ دادا جانے، نہ خاندان، نہ نانیال، نہ دادیال، کوئی نہیں جانتا. ایک رب جانتا ہے، ایک مرتبہ ربوبیت ماں جانتی ہے، ایک ربوبیت پروردگار کا سایہ اور پردہ ماں جانتی ہے. وہ نباز فطرت ہے ماں، وہ محرم مشیت ہے ماں، وہ رازدار خالق ہے ماں، جو بغیر آنکھوں کے بچے کے حالات سے واقف ہوتی ہے کہ بچہ موو کر رہا ہے کہ نہیں، کیا توجہ نہیں فرما رہے ہیں، داہنے جا رہا ہے کہ بائیں کے اوپر کے نیچے، یہ حرکت، یہ موومنٹ ہے کہ نہیں. ارے بھائی میڈیکل سائنس کی نوبت تو بعد میں آئے گی، یہ سونوگرافی کی نوبت تو بعد میں آئے گی. اگر یہ ماں کمپلینٹ نہ کرے تو ڈاکٹر کیسا؟ اگر یہ ماں حال نہ بتائے تو ماں کا پیٹ ہی بچے کی قبر بن جائے. اے کاش کہ میرے بلیغ الفاظ کی پڑھو تک آپ منہ سے ہاتھ ہٹا کے ایک بار صلوات پڑھ دیتے. کوئی نہیں جانتا. تو آپ سمجھ میں آیا ہمارے وجود کی بقا کا ذمہ دار ادھر اللہ وسیلہ بقا کا بنایا، ان کو ماں کو بنایا. جب ایک انسان کی بقا کے لیے ان کا وسیلہ چاہیے تو جس وجود کو بھی بقا تک لے جانا ہے ایک ان کی ضرورت ہوتی ہے. یہی سبب ہے کہ جب دین خدا کے بقا کا سوال آیا تو محمد کی نظر نہ صحابہ پہ گئی، نہ ازواج پہ گئی، نہ خاندان پہ گئی، بلکہ ایک ایسی بیوی پہ نظر گئی کہ جیسے کہا فاطمہ تو ام ابیہا، یہ اپنے باپ کی بھی وہ ہے. یعنی اسلام اور دین کی بقا فاطمہ کے حوالے اللہ نے کی. یہ وہ بیوی ہے کہ راز بقا، دین کی بقا. میں کیوں کہہ رہا ہوں دین کی بقا؟ آیت یاد ہے، تفصیل کا وقت نہیں ہے. ہمارا وجود ہو لازم نہیں ہے کہ ہم بقا کی منزل تک جائیں. ایک بقا ہماری فزیکل ہے جو مکمل ہوئے اور پیدا ہو گئے. ابھی بھی اسی محرم فطرت کا وسیلہ چاہیے. ہمیں تو اپنا رزق بھی نہیں معلوم تھا. اللہ نے ہم سے بہت قریب ہمارا رزق رکھا تھا، مگر ہم تھوڑے پیدا ہوئے تھے. اگر وہ پرتم ربوبیت ممتا سے چھاتی سے لپٹا نہ لیتی تو ہمیں یہ بھی نہ معلوم ہوتا کہ ہمارا رزق بہت قریبی ہے. وہ فرمائے یہ سے ان کہتے ہیں پھر آخری منزل تک کہاں تک کون جائے گا. بقا یہ والی ہے، پھر روحانی بقا ہے کہ مر کے بھی زندہ رہے. بیدار ہے، وقت نہیں ہے بنا کو سمیٹ کے بیٹھ کر جلدی کہہ رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کی بقا بھی اللہ نے فاطمہ تو ام ابیہا، محمد ہے کائنات کے وجود کے دائرے کا مرکزی نقطہ. توجہ ہے، the center point of the circle of the existence of universe. کائنات کے وجود. بھائی لولا کا لما خلق الافلاق ہے، محمد ہے. ابھی بات نہ ہوتے تو کائنات کو پیدا نہ کرتا. تو
ساری کائنات کے دائرے میں جو کچھ بھی ہے اس کا مرکزی نقطہ ہے محمد. یہیں سے کائنات پھیلی ہے, یہی بھی سمجھ جائے گی. اور کر رہے ہیں تو فاطمہ سب کے لیے مرکز ہے, محمد کائنات کا مرکز ہے. اب محمد کہتے ہیں کہ میری میرا مرکز, میرا روٹ, میری جڑ فاطمہ ہے. نہیں غور فرمایا بھائی, اسی لیے چادر میں جب سب جمع ہو گئے تو اللہ نے نہ محمد کو وسیلہ بنایا, نہ علی کو وسیلہ بنایا, نہ حسن کو بنایا, نہ حسین کو بنایا. وہی مرکزیت ان کی ہے کہ ہم فاطمہ کو وعلوها وبعنوها وبنوها. یہ فاطمہ, یہ ان کے بابا, یہ ان کے شوہر, یہ ان کے بچے ہیں. یعنی جہاں رسالت سب سے بڑا رسول ہو, جہاں امامت کبریٰ کا پہلا ذمہ دار علی ہو, حسن حسین, اونچے اونچے منصب داروں کے درمیان اگر کوئی مرکزی حیثیت ہے تو وہ ام ابیہا فاطمہ. کائنات کا مرکز وجود ہے محمد, کائنات کا مرکز بقا ہے فاطمہ. صدیوں یہی سبب ہے کہ ان 14 میں 13 بڑے بڑے ظاہری عہدوں والے, یہ 14 معصومین جو ہے, یہ آئے تطہیر والے. حسین کی صلب میں 9 ائمہ بھی ہے, وہ بھی شامل ہے. تو یہ نہ کہے کہ میں 5 ہی تو ہیں, محمد, علی, فاطمہ, حسن, حسین, یہ لوگ جو ہے باقی 9 اماموں کو اہل بیت کہتا ہوں. میں بتاؤں گا اللہ ہی نے کہہ دیا ہے. کیا کہا؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بعدہا بنوہا. یہ فاطمہ نے ان کے باپ, یہ ان کے شوہر, وہ بنوہا ابن کا پلیفرل. تو لوگ ہم نے بچوں بڑی پکی والی باتیں ہیں. میں وہ کبھی قناعت شامیانے والی جھنڈا ومان زامن پٹی پی کے کالے کر دینے والے مجمع کو اٹھا دیا. نہیں, اچھلے نہ اچھلے, لے کے جاؤ. ابن سنگلر واحد, عربی اور سنسکرت میں ایک کے لیے ایک فگر, یعنی ٹینس, تو فگر ایک وچن, دو وچن, بہو وچن, واحد, تسنیہ, جمع. پرشین انگلش میں نہیں ہے. سنگولر ایک کے لیے, جیسے 2 آیا پلورل. اوکے ہے نا, یہ سنسکرت عربی. اب عربی میں ابن ایک سنگولر, 2 کے لیے کیا آتا؟ ابنان. ٹھیک ہے. اور جب 3 ہو جائے اور 3 سے اوپر تک تو کیا ہے؟ یا ایک پلورل ہے ابن کا, ابنا. جیسے وہ مباہلہ میں آیا ابنا انا و ابنا کو, جب کہ گئے تھے 2 ہی. بات بزرگ بیچارے دور ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ کہیں پتا ان کا علم ہے تو ان کی کوئی بات ہی نہیں ہے بڑی. وہ تو تبرک میں سلوات پڑھے ایک ابنا ہے اور ایک پلورل ہے بنون. دنیا کا بیدار ہے بھائی. چادر میں تو حسن حسین ہے تو اللہ کہتا کہ ہم فاطمہ, یہ اہل بیت نبوت کے مادر رسالت. اب کھل کے کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ ہم فاطمہ ہیں اور ان کے بابا ہیں, وبعلوہا, ان کے شوہر ہیں, وابنہا. عربی گرامر کہتی ہے کہ ان کے 2 بیٹے حسن حسین ہیں. وابنہا نہیں ہے بلکہ بنوہا ہے, یعنی پلیورل ہے. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے بنوہا کہا جبکہ حسن اور حسین ہے. پلیورل اللہ نے جمع استعمال کیا جو 3 سے کم پہ بولی نہیں جاتی. یعنی مشیت کی نظر صلب حسین میں کروٹیں لینے والے 9 انوار ائمہ پر بھی ہے. اللہ نے حسین کی نسل میں مہدی تک کے اہل بیت میں شامل کیے. صلوات پڑھ لیجیے. یہ آپ سے پتا ہے فاطمہ کا مرکز ہے نہیں. ایک اور انٹیلیجنٹ پوائنٹ ہے کہ جب 3 آ جائے تو جمع اور 10 تک گنتی ہو تو وہاں پر پلورل آتا ہے ابنا. اور جب 11 شامل ہو جائے, 11, 12, اس سے اپ ٹو انفینیٹی, وہاں جمع آتی ہے ابن کی, ابنا نہیں. وہ 10 تک ہے.
وہ جمع قلت کہلاتی ہے. ابنا جمع قلت ہے. جب 11 سے اوپر جانے لگے تو جمع کثرت. ابنا ہے جمع قلت, بنون ہے جمع کثرت. توجہ, تو حسن حسین تو 2 ہو ہی گئے. حسین کی نسل میں 9 ملا کے 10 نہیں ہے 11. اسی لیے اللہ نے ابناؤہا نہیں کہا بلکہ بنوہا کہا, تاکہ فاطمہ کے 11 بچے اہل بیت میں شامل ہو جائیں. صلوات پڑھنے پر محمد کی تو یہ راز بقا یہ اہل بیت, یہ سب وجہ اللہ ہے. نحن وجہ اللہ فی الارض, ہم اہل بیت اللہ کا چہرہ ہے زمینوں میں. ہم کو دیکھو اللہ کو پہچانو. اور وجہ ربک, یہی سبب ہے بس منزل مسائب کہ اللہ کی ان کی معرفت, اللہ کی معرفت, ان سے محبت, اللہ سے محبت, ان کی اطاعت, اللہ کی اطاعت, ان کے آگے تسلیم و سرنڈر ہونا, اللہ کے آگے جھکنا, ان کے حوالے کر کے راز بقا اللہ کے حوالے کرنا ہے. ان کی محبت میں مر جانا راز بقا ہے. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ تبھی تو وہ حدیث سنی شیعہ کتاب میں ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ, جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید. شہید کا مطلب کیا ہوا؟ جو کبھی نہ مرے. قرآن کہہ رہا ہے نا کہ وہ زندہ ہے, انہیں مردہ نہ کہو. اور محمد آل محمد کی محبت میں جو مرا یعنی امر مرا, یہی تو راز بقا ہے. یعنی اگر بقا چاہیے تو ان کی محبت میں مر جاؤ, چاہے میدان میں گلا نہ بھی کٹے, بستر میں کروٹیں بدلتے ہوئے ان کی محبت کی کسر لے, اور اس تمنا میں کہ اگر وہ آ جائے تو گلا نشاور کر دیا جائے. اور اگر اللہ نے تمہاری جان نہیں لی ہے میدان میں تو یہ جذبہ نصرت لے کر کے آئے گا فاطمہ کا لال, ہم بھی ناصر ہوں. اور اگر مر بھی گئے تو اللہ کہتا تم شہید مرے ہو, عامر مرے ہو, اور اس قابل ہو گئے کردار تو میں تمہیں زندہ کرے گا, راز بقا پھر سے دے گا. ایک صلوات پڑھے. بہترین نمونہ اس وقت ہمارے سامنے ایمان ہے, بہترین نمونہ حزب اللہ, بہترین نمونہ اطاعت اللہ خامنہ کی شہادت ہے کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں سر کٹے مگر جھکے نہیں. مثلی لا الہ الا اللہ, وہ تو حسین کا اسٹیٹس تھا مگر مثلی کہہ دیا. یہ نہیں کہا کہ میں نہیں کروں گا بیعت, حسین کے ضد کی نہیں, مثلی کا رکھ ایکسپینڈ کر دیا, کینوس جو ہے پلاٹ کر دیا کہ جو بھی حسینی ہوگا وقت یزید و باطل کے آگے نہیں جھکے گا, مر جائے گا مگر باطل نالائق, بے عیب دار, بے ہنرو, بد کرداروں, بد عقیدہ لوگوں کے آگے, وہ ظالموں کے آگے کبھی نہیں جھکے گا. اللہ اکبر. آج بتا رہے ہیں کہ کون حسینی ہے, کون علی کا ماننے والا ہے. نہ حسین نے بیعت کی تھی, نہ ان کے بھائی نے بیعت کی, نہ ان کی ماں نے کسی ظالم کی بیعت کی, نہ ان کے باپ نے کی, نہ ان کے نانا نے کی, نہ ان کے فیصل العابدین بیٹے نے کی بیعت. دربار یزید میں جھگڑا ہوا کھڑا ہے, بظاہر بہت کمزور ہے, مگر نہ یزید کی ہمت ہوئی بیعت مانگنے کی, نہ العابدین نے بیعت کی. یہ دیکھیے یہ مطلب کربلا ہے, اس کا درس آج بھی حسینی ادا کر رہے ہیں, رسم قربانی, رسم شبیری ادا کر رہے ہیں. یہ کون سی ماں کے بچے ہیں, اللہ اکبر, جو فاطمہ اپنے باپ کے لیے ان کی جیسی ہو, وہ اپنے بچوں کے لیے کیسی. میرے ارادے سے 5 منٹ زیادہ ہو جائے. جو اپنے باپ کے لیے ام ابیہا نہیں, اصل روح بھی ہے, فزیکلی بھی اصل ہے فاطمہ, وارث ہے, اور شفقت اتنی اپنے باپ کے ساتھ ہے, بیٹی کی باپ سے محبت تو فاطمہ کی جیسی بیٹی, اور کائنات کے شہنشاہ کا جیسا باپ. یہ بھی ایک پہلو ہے کہ میری ماں نہیں ہے, چھوٹے سے تھے رسول اللہ, ماں جناب آمنہ کے پیٹ میں ہے, یتیم ہو گئے, یتیم پیدا ہوئے, چھوٹے سے ہی ماں چلی گئی, فاطمہ نے وہ محبت دی ہے کہ اپنی ماں کو بھول گئے. لیکن وہ اپنے بچوں کے لیے کیسی ہوگی ماں؟ یہ سارے مسائل فاطمہ کے, یہ اہل بیت ہیں,
رسول نے بھی فرمایا, مولا نے بھی, کئی اماموں نے, ما منا الا مقتول و مسلم, ہم اہل بیت نے کہا ہر ایک یا ذبح کر کے تلوار سے مار کے خون بہا کے قتل کیا گیا یا زہر دے کے. اللہ اکبر, عجیب بیوی ہے کہ سارا کنبہ شہید ہے خدا ہے. باپ کو زہر دے کے مارا گیا, شوہر کے سر پہ جو تلوار لگی تو دونوں طرح کی شہادتیں ہیں, اس لیے کہ خون بھی بہا, تلوار زہر میں بجھائی ہوئی تھی. یہ شہری شہادت کی حیثیت بھی ہے. دو بیٹے فاطمہ کو ملے, عجب دنیا نے قدر کی جنت کے سردار ہوتی. ایک کے جنازے پر تیر نظر آئے, ایک کا جنازہ تیروں پر نظر آیا. یہ حسین ہے, یہ کربلا ہے, یہ فاطمہ کے مسئلہ ہے. ابھی تو بابا کا سر قانون پہ ہے کہ رو رہی ہے, رو رہی ہے. تو بابا کو گزر جانے پہ کہہ رہی ہے صحبت دنیا مسائل مرد بننا, صحبت دنیا میں سننا لیا. ایک مومنہ کی مجلس ہے, بچے بچیاں اپنی ماں کو بھول نہیں پا رہے ہیں, 5 سال ہو رہے ہیں, مگر ماں تو ماں ہی ہوتی ہے. ذیشان دونوں صاحبزادوں سے اور ساحل سے اور ان کی بیٹیوں سے کہ دیکھو تمہاری ماں کیسی بھی ہو, فاطمہ کی جیسی تو نہیں تھی, تم کیسے بھی ہو, حسن حسین تم کے جیسے تو نہیں ہو, پھر بھی ماں تو ماں ہی ہوتی ہے. آؤ اس گھر میں دیکھو کیا حال ہے. ارے بابا سے گزر جانے کے بعد بابا وہ مسائل چھوڑے کہ جو چمکتے ہوئے دنوں کو ہوتے تو رات تاریخ رات میں بدل جاتے. یہ کیا تھا, یہ فاطمہ کے دل پہ آگ لگانا, بے حرمتی کرنا, بدتمیزی کرنا. آگ لگا دو گے اس پہ تو فاطمہ ہے, ہوگی فاطمہ. اللہ اکبر. سیدۃ النساء کی کو یہ دیکھیے عزت داروں کے لیے پسینہ توڑوا لینا جسمانی اذیت ہے, مگر ان کی بے عزتی, جن کی عزت اللہ کی عزت ہے, ان کی بے عزتی یہ بڑی روحانی, یہ روحانی کر فاطمہ کہہ رہی تھی. میں کہوں گا بی بی ابھی تو دروازے پہ آگ لگا کے گرائی گئی ہے, ٹھیک ہے آپ دروازے کے نیچے آ گئی ہے, ٹھیک ہے بچہ آپ کا شہید ہو گیا, مگر آپ کا سر پہ رضا تو ہے. اے بی بی آپ نے فقط کہا تھا کہ علی کو چھوڑ دو, انہوں نے رضا ہٹائی نہیں دی. رضا مسجد علی کی علی مسجد نبوی ہلنے لگی تھی, دیواریں اٹھ گئی تھی, مدینے میں زلزلہ آ گیا تھا. سلمان و ابوذر نے ہاتھ جوڑ کے کہا تھا اے بی بی اے ام ربیعہ اپنے بابا رحمت للعالمین کی امت پر رحم فرمائیے, ورنہ فاطمہ چاہتی تو اسی وقت قیامت صغریٰ برپا ہو جاتی. تو میں کہوں گا بی بی ابھی تو اس آپ کے در پہ شعلے کچھ نظر آئے ہیں. جب یہ دشمنی کی آگ بھڑکے تھی تو کربلا میں خیام حسینی وہاں وہ چولے بھڑکے گے. اے بی بی ابھی تو آپ کے دروازے کے نیچے تصویریں ٹوٹی ہیں, یہی آپ کے ننھا سا حبیب حسین ہے. کربلا کے میدان میں گلا کٹنے کے بعد بھی ارے گھوڑوں بھاری بھاری ٹاپوں والے اصیل گھوڑوں سے ایک بار سیدھے لیٹا کے پامال کیا جائے گا, ایک بار الٹا لیٹا کے سوار گھوڑے کے کہتے ہیں کہ میں نے حسین کی ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز کا سنی ہے. مسادہ داروں یہ فاطمہ کا گھر ہے, سارا خاندان شہید ہے, مگر کربلا میں تو ایسی قیامت آئی کہ فاطمہ فریاد کر رہی تھی, ہائے میرے بچے کو. ایک پروردگارا کہ میں نے اسی دن کے لیے چکیاں پیس کے پانا تھا, اور مصیبت یہیں پہ نہیں ختم ہوئی. بی بی آپ کے سر پہ ندا تو پیچھا ہے, دربار تک نہیں, مگر یہ آپ کی بیٹیاں کوفہ و شام کے بازار, کوفہ و شام کے دربار, نامحرموں کا مجمع, نبی زادیوں کے سر پہ ندا نہیں, منادی کی ندا جو نہ پہچانے وہ بھی پہچان لے کہ بیٹیاں کون ہے. حاضر ہی سبایا من بلند رسول اللہ, یہ کوئی عام خواتین نہیں, رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں. کتنا امتحان ہو کے نیزہ سے سر حسین دے رہا ہے. ربنا تقبل منا انك انت